اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شفاعت بنیاد ہے۔ حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعت لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئے صبح ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں آپ کا مقدر فرمائے۔ ناظرین، میرے ساتھ اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دعوت اسلامی انڈیا کے بہت اہم ذمہ دار وقار بھائی۔ خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آپ نے وقت عطا فرمایا، اللہ آپ کا نا قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ہمارے دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ادارہ جامعۃ المدینہ، اس کے آپ ماشاءاللہ پرنسپل ہیں اکرم مدنی صاحب، انہوں نے بھی کرم فرمایا، وقت عطا فرمایا۔ اللہ پاک خوش رکھے آپ کو۔ اور ساتھ ہی ہمارے ایک اور بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی مولانا اصغر مدنی صاحب، بہت پیارے نعت خوان بھی ہیں، بہت اچھے قاری بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ۔ بہت پیارے پیارے کلام ان سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ اول تاخیر اگر شریک رہیں گے، امید کی جا سکتی ہے کہ بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، اور انشاءاللہ ساتھ ہی عمل بھی کریں گے تو برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ جب بھی کلام پڑھا جائے تو عادت بنائیں کہ آپ بھی مل کر پڑھا کریں، انشاءاللہ الرحمن بہت سرور ملے گا۔ جی۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی، واللہ قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے گئے، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے گئے، مصطفیٰ غلاموں کی واللہ قسمتیں بدلتے گئے، چھوڑ فکر دنیا کی، اور اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں، ارے چل تجھ کو مدینے میں، چل تجھ کو مدینے میں، میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں، میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، اور ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ہم کو روز ملتا ہے، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، اور آمینہ کے پیارے کا پیارے طیبہ والے کا جشن غم مناتے ہیں،
جشن غم مناتے ہیں اور جلنے والے جلتے ہیں، جشن غم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، جشن غم مناتے ہیں، چلنے والے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمارے بھی قسمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیں، اور اللہ پاک نبی پاک کے صدقے ہمیں نیک بنائے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ نبی پاک کے در دولت کی اللہ پاک ہمیں حاضر نصیب فرما دے اور ہماری بگڑی بن جائے، اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور الحمدللہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر ہم بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ آپ تک پیغام ہمارے ذریعے سے پہنچے، کچھ عمل کا جو ہے نا وہ معاملہ ہو۔ تو آج بھی ایک بہت پیارا ٹاپک ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا کے اندر کہ بڑی جو ہے نا وہ گہما گہمی کا معاملہ ہے، اور افراتفری کا معاملہ ہے، لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے، اور جسے دیکھو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں پال لیتے ہیں۔ دو خاندان بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اگر وہ جناب گھر میں کوئی فنکشن تھا اور پڑوسیوں کو دعوت نہ دی تو اس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور جناب گھر میں فنکشن تھا، جو ہے چاچا کو نہیں بلایا تو اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں، فتنے فساد برپا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے خاندان جو ہے آپس میں ٹوٹ اور پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی ہیں اور جو طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر ان تمام تر معاملات کے پیچھے اگر آپ غور کریں، کون سی چیز ہے جو کار فرما ہے، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں سمجھ سکتا ہوں جو بہت بڑا رول ادا کرتی ہے اس میں، وہ ہے صبر اور برداشت کا نہ ہونا۔ جی ہاں، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، جیسے آیا تیسے اس کو جھاڑ دیا، جیسے آیا جو ہے وہ عمل کر لیا۔ تو صبر و برداشت کا ہونا انسان کی زندگی کے اندر، انسان کے مزاج کے اندر بہت ضروری ہے۔ آج اسی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے اپنا ٹاپک رکھا ہے پروگرام کا، صبر اور برداشت۔ جی ہاں، کسے کہتے ہیں صبر اور برداشت، کس طرح پیدا کیا جائے، اور ہمارے بزرگوں کا صبر کا انداز کیا تھا۔ ان کے سامنے جب اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتا، ان کو جو ہے گالیاں دیا کرتا، ان کے سامنے بدتمیزی کیا کرتا تھا، ان کا انداز لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا، کیا حسن اخلاق ان کا ہوا کرتا تھا۔ انشاءاللہ الرحمن اس حوالے سے بہت سارے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے بڑھوں گا اکرم بھائی کی طرف۔ اکرم بھائی کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے آج کا، صبر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں اس وجہ سے موجود ہیں کہ ہمارا صبر سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ دن بہ دن برائیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم صبر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، صبر کے حوالے سے قرآن و حدیث میں مطلب بے شمار جگہوں پر ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 70 مقامات پر صبر کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اچھا، جہاں جہاں ذکر فرمایا، کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اور درجات کی بلندی کو اس سے منسوب فرمایا۔ اگر کوئی بندہ رب کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، درجات بلند کرانا چاہتا ہے، تو وہ صبر سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کے حوالے سے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے اور شکر کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مصیبت پہنچے اور اس پر صبر کرے تو یہ اس کے لیے بھلائی اور خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر موقع پر مسلمان کے لیے ثواب کمانے کا بہترین ذریعہ موجود ہے۔ خوشی پہنچ رہی ہے، شکر ادا کرے رب تبارک و تعالیٰ کا، ثواب حاصل کرے، اور اگر دکھ رنج تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ صبر کرے، اور صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حصہ حاصل کرے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے بعض اوقات علی بھائی کہ بندہ جو ہے نا وہ مصیبت پہنچتی ہے اس کے اوپر، واویلا بھی مچاتا ہے، لوگوں سے بولتا بھی، اور پھر یہ بولتا ہے کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں، ہم تو بھائی صبر کر رہے ہیں، صبر کر کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔
صبر یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے بھی بولا جائے، مصیبت کا تذکرہ بھی کیا جائے، واویلا بھی مچایا جائے اور یہ بھی کہا جائے صبر کر رہے ہیں۔ صبر یہ یوں سمجھے کہ مصیبت آئی اور بندے نے اپنے تک محدود رکھی، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور یہ نیت کی کہ میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا، اس پر صبر کروں گا، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی بڑے نے کوئی ظلم کیا، اچھا اب چھوٹا ہے بندہ، کچھ بول نہیں سکتا، وہ پھر دوسروں سے بول رہا ہے بھائی میں صبر کر رہا ہوں۔ وہاں پر صبر کا معاملہ آئے گا کہ جب آپ ریئیکشن کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر کسی چھوٹے نے آپ سے کچھ غلط بولا یا کسی چھوٹے نے کوئی کام بگاڑ دیا، اب آپ کو آیا غصہ، غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، نافذ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کے اوپر جو ہے نا وہ صبر کرنا ہے۔ آپ نے صبر کیا تو اس کو کہیں گے صبر کرنا، یہ نہیں کہ جناب علی غصے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے اور پھر بعد میں بولے کہ ہم نے صبر کیا۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی صبر سے بھری ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ ہے نا کہ جن کے ہاتھ میں دونوں جہانوں کے خزانے کی کنجیاں دی گئیں۔ سید اعلیٰ سے فرماتے ہیں نا کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ سارے ظالمین کا خاتمہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھانے والے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نجاست ڈالنے والے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ رب العالمین خون ڈالنے والے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہوں اور آپ کے گلے میں پھندا ڈالنے والے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اگر چاہتے آپ ہاتھ اٹھاتے سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ اچھا طائف کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کے منکرین کو دعوت اسلام دینے کے لیے گئے، اچھا اس کے جواب میں کیا ہوا؟ آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی نالین مبارک یہ خون سے بھر گئی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کسی روایت میں یہ کہ پہاڑوں کا فرشتہ تشریف لاتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیں، یہ جو بستی ہے کہ جس نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا یہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ سب کے سب نیست و نابود ہو جائے، ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ صبر نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈھارس بناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جسے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے، بے شک وہ سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مصیبتیں مجھے پہنچی نا وہ سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اے امتی، جب بھی تمہیں کوئی آزمائش پہنچے میری مصیبت یاد کر کے صبر کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر میرے حضور فرماتے ہیں نا ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور صبر و برداشت آپ دیکھیں نا، آپ نے جو واقعہ بیان کیا، میرے آقا ان کو دعائیں دے رہے ہیں، ان کی ہدایت کی میرے آقا دعا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین یقیناً ہم جن کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور جن کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، خود رب تبارک و تعالیٰ نے جن کی زندگی کو ہمارے لیے نمونۂ عمل قرآن مجید میں قرار دیا ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم دیکھیں، ان کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صبر و برداشت کے عظیم مقام پر فائز تھے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی ان کا صدقہ نصیب ہو، اور ہمارے ساتھ بھی کوئی اگر بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بری بات سے پیش آتا ہے، کوئی برے تعلقات ہمارے ساتھ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا جواب دیں۔ یہ نہ ہو کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے، نہیں، اینٹ کا جواب پھول سے دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ اگر آپ دینے میں کامیاب ہو جائے نا انشاءاللہ بڑی ہی برکتیں ملے گی۔ میرے آقا کا ایک اور فرمان ہے نا کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ اس حدیث پاک پر عمل ہو جائے، انشاءاللہ الرحمن ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اچھا جب بھی صبر و برداشت کی بات آتی ہے نا تو اس میں ایک جو رشتہ ہے نا میاں بیوی کا، وہ بڑا اس میں جو نا وہ کار فرما ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو شادی شدہ ہے، میرے خیال ہے وہ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ وقار بھائی کیا فرمائیں گے؟ اور یعنی یہ جو صبر و برداشت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میاں بیوی کے اندر دیکھا جاتا ہے بلا وجہ کی لڑائی، مطلب بنا سر اور پاؤں کی لڑائی، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جاتی ہے۔ اور صبر و برداشت کا نہ ہونا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے جناب بیوی نے جو ہے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا یا مرچ زیادہ کر دی، یا وہ جناب اٹھانے میں لیٹ ہو گئی صبح نوکری پر جانے میں، یا اسی طرح اور بھی کوئی چھوٹی موٹی بات ہو گئی، اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ صبر و برداشت نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جدائی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارا ایپیسوڈ کا ٹاپک صبر و برداشت ہے۔ ناظرین نے مولانا اکرم مدنی صاحب کے زبانی صبر کے فضائل سنے،
اور ہمارے ایپیسوڈ کا آج ٹاپک کا ایک حصہ برداشت بھی ہے. جی اور برداشت لفظ ایسے آتا ہے تو یوں سمجھ لے کہ اس کا تعلق ہمارے رشتہ داروں سے بڑا کنیکشن اس کا بنتا ہے کہ جو ہمارے رشتے میں ہے، جیسے اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی ہے، بیوی ہے تو اس کا شوہر ہے، اور پھر ساس بہو ہے، دیگر رشتہ دار ہے، تو اس میں کچھ معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں جہاں ہمیں برداشت کرنا ہوتا ہے. بالکل. رشتہ نبھانا ہے تو برداشت کرنا ہوتا ہے، اور یقیناً ہم کو رشتہ نبھانا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز کے لیے ہمیں بیک لینا ہوتا ہے، تب رشتے باقی رہتے ہیں. سب آگے بڑھیں گے تو رشتے ٹوٹنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو برداشت یہ ایک بہت اہم صفت ہے ہمارے اندر، اللہ کرے آ جائے. اور میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہے، اس میں بھی اس طرح کے موقع آتے رہتے ہیں کہ برداشت نہیں کیا تو بات کہاں کی کہاں نکل کے چلے جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برداشت کرنے کی برکت سے اللہ پاک کیسے کیسے مقام عطا فرما دیتا ہے. اس ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے. آپ کی ولایت کا شہرہ تھا، ولی ایسا مشہور تھے آپ. تو مشہور فلسفی ابو علی سینا یہ آپ سے ملاقات کے لیے خرقان گیا، اس نیت سے کہ ایک اللہ کے ولی ہے تو ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے بات چیت ہو جائے. جب گھر پہنچا اور گھر پہ حضرت تھے نہیں، بیوی تھی. باہر سے پوچھا کہ شیخ ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ یہاں کوئی شیخ نہیں رہتا. اللہ اکبر. میرا شوہر جو ہے وہ تو بڑا بے دین ہے، جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ. یہ کہا اور پھر یہ کہتے ہوئے اس نے کہا کہ شیخ کا تو کوئی پتہ نہیں، البتہ میرا جو شوہر ہے وہ جنگل گیا ہے لکڑیاں لینے. ابو علی سینا جو ہے اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں تو بڑا اس کی تعریف سنا تھا، ایسا لگتا ہے کہ ایک عام سا انسان ہے کوئی. لیکن پھر جنگل گیا، دیکھا تو حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نظر آئے. کس کیفیت میں نظر آئے علی بھائی؟ اس کیفیت میں نظر آئے کہ وہ لکڑیاں شیر پر لادے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس نے حیرت سے پوچھا آپ کو اتنا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، شیر آپ کے تابع؟ آپ کی بیوی تو آپ کے بارے میں بری باتیں کہہ رہی تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ایسی بیوی کا بوجھ برداشت نہ کرتا تو پھر یہ شیر میرا بوجھ کیوں کر برداشت کرتا. کیا بات ہے، سبحان یعنی بیوی کی زبان درازی اور بد اخلاقی پر میں جو صبر کرتا ہوں، جو برداشت سے کام لیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے سبب اللہ پاک نے شیر کو میری اطاعت میں لگا دیا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو بہت سارے موقع آتے ہیں، یہ ابھی جن کا واقعہ سنا ہم نے، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے کیسا برداشت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی واویلا نہیں ہے، گھر میں برتن بجے تو گھر میں ہی بج رہے ہو، جی باہر اس کا کوئی ایکسپلور نہیں کیا جا رہا. تو یہ اللہ والوں کا انداز ہے کہ گھر میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے. ان کے ساتھ تو کتنی بد اخلاقی کی بات تھی، کتنی بد زبانی کی بات تھی، لیکن یہ صبر سے کام لیتے، برداشت سے کام لیتے. تو ہمارے گھر میں بھی ایسے بہت ساری سچویشن ہوتی ہے، جی بالخصوص میاں بیوی کے رشتے میں. جیسے بھی آپ نے کہا کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ شیطان لگا دیتا ہے، بالکل ایسے، اور جھگڑا چل پڑتا ہے، لیکن نہ کوئی پیر ہوتا ہے نہ کوئی سر ہوتا ہے. یعنی کوئی بنیادی بات نہیں ہوتی اور بس بات چل پڑتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز ہوئی اور اس کو یعنی کسی نے کی، جیسے مثال کے طور پر بیوی نے کی، تو شوہر کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے آپ ہمیشہ ایسا کرتے ہو. حالانکہ وہ ہمیشہ نہیں کرتی بیچاری، ایسا کبھی کبھار کرتی ہے. لیکن یہ بھی جناب غصے میں اس کی زبان سے ایسا نکل گیا تو اب وہاں سے چاہیے کہ برداشت کر لیں. بالکل ہونا چاہیے تھا کہ یہ نہ بولتے، لیکن اب بول دیا تو یہ برداشت کرے. صحیح. تھوڑی دیر کی خاموشی بعد میں اس کو احساس دلا دیتی ہے یار میں نے غلط کیا بول کر. اسی طرح بیوی کا تعلق شوہر کے ساتھ، کہ بچے کو تیار کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، ایسے کام ہے. اب ایسے کام میں شوہر نے ہاتھ نہیں بٹایا، آپ تو کبھی کام نہیں آتے. حالانکہ کبھی کام نہیں آتے ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت کام آتے ہیں، قدم قدم پہ سہارا بنتے ہیں. بالکل. مطلب ہر چیز میں نا، بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں، گھر میں راشن پانی نہیں تو شوہر لے کر آتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے. تو وہ یہ جو کمنٹ ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا کرتے ہو، یہ بولنا نہیں چاہیے. صحیح. اور اگر بول دیا تو سامنے والے کو برداشت سے کام لینا چاہیے. اگر برداشت سے کام نہیں لیا اور اس پر بھی ریئیکٹ کیا، رپلائی کیا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا بڑھتا ہے. صحیح. اور پھر میاں بیوی کا رشتہ تو اتنا نازک ہے کہ برداشت نہیں ہوگا تو پھر بات کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے. بات بعض اوقات طلاقوں کے واردات بھی ملتے ہیں. تو عافیت اسی میں ہے کہ برداشت سے کام لیا جائے، صحیح. صبر و تحمل سے کام لیا جائے. آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ایک سوچ بنانی چاہیے ہم کو، یہ وقت گزر جائے گا، گزر جائے گا یہ وقت. اسی طرح اس میں بھی کہ ابھی کچھ چل رہا ہے نا گھر میں، یہ وقت گزر جائے گا. یہ کیفیت کنٹینیو برقرار نہیں رہیں گی، کچھ منٹوں کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد ختم ہو جائیں گے. بہت پیاری بات ایک کسی دانا نے کہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو نا جو اپنے مزاج کے خلاف ہو یا بالکل اپنے کو دل پہ لگ گیا ہے، اس کا رپلائی نا 2-3 منٹ کے بعد دے. اب بھی دیں گے نا
تو ابھی کچھ اور ہوگا اور 2-3 منٹ بعد کچھ اور ہوگا. صحیح. 2-3 منٹ بعد اچھے سے اطمینان سے غور و فکر کے ساتھ جملے ادا ہوں گے. اب ادا کریں گے نا فوراً تو کچھ بھی نکل جائے گا اور وہ برداشت سے باہر ہوگا. ماشاء اللہ بہت زبردست آپ نے بات کہی ہے. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی میاں بیوی کے تعلق سے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنے غصے پر اور بیوی کو چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھے. کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ بیوی سے زبان چپ ہوتی نہیں ہے تو بس وہ کچھ بھی بات ہوئی شوہر کی طرف سے فوراً بول دیا. اور پھر خدا نخواستہ اگر پھر شوہر نے اگر اپنے جو ہے نا غصے پر کنٹرول نہیں کیا، بعض اوقات کہ وہ ہو سکتا ہے ایسی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ پھر بعد میں پچھتانا پڑے. تو اس لیے صبر اور برداشت یہ صرف میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے. بعض اوقات بچہ اپنے باپ کے سامنے زبان درازی کر دیتا ہے صبر و برداشت نہ ہونے کی وجہ سے، یا بعض اوقات باپ جو ہے نا اپنے بچوں کے حوالے سے صبر و برداشت نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل کر دیتا ہے. پھر جیسے بات کی بھی وہ ساس بہو کی، اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے ساس جو ہے برداشت بعض اوقات نہیں ہو پاتی ہے اور وہ اپنی بہو کو سنا ڈالتی ہے، یا بعض اوقات بہو کے اندر برداشت نہیں ہوتی ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے ساری باتیں جو ہے اپنے مائکے تک پہنچا دیتی ہے. تو اس سے جو ہے نا یاد رکھیے، آپ ہی سمجھتے ہوں گے کہ میں اپنے مائکے تک بات پہنچا دوں گی یا وہاں پہنچا دوں گی تو اس سے مسائل حل ہو جائیں گے. مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، پھر بعض اوقات بہت دور تک بات چلی جاتی ہے. اس لیے بہتری اور کامیابی اسی کے اندر ہے کہ آپ صبر اور برداشت کو اپنے اندر پیدا کریں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کتنا مزہ آئے گا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ہم آگے کریں گے. اس سے پہلے آئیے ناظرین کی طرف بڑھتے ہیں. ہم سے کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مجھے یہ نعت پاک سنا دیجئے. آسیوں کو در تمہارا مل گیا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست. ایک اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ایف جی ایم کا سلسلہ ایک نئی صبح بڑا ہی شاندار سلسلہ ہے. اللہ کریم اس کی برکت آپ سب نصیب فرمائے. آمین. نعت خواہ سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. قسمت میری چمکا چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ تو خود ماشاء اللہ نعت خواہ لگتے ہیں. اللہ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ سناتے ہیں تو ایک ایک دو شعر اگر دونوں کلام کے ہو جائیں. قسمت میری چمکا چمکا یہ آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. آنکھوں
سما جائیے آقا آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا قسمت میری چمکائیے آقا عاصیوں کو در تمہارا مل گیا عاصیوں کو در تمہارا مل گیا عاصیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا فضل رب سے پھر کمی کس بات کی فضل رب سے پھر کمی کس بات کی ارے مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا اے حسن فردوس میں جانے جنا اے حسن فردوس میں جائے جناب اے حسن فردوس میں جائے جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا عاصیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، بات چل رہی تھی صبر و برداشت کے حوالے سے، ٹاپک ہمارا آج کا صبر و برداشت ہے۔ اکرم بھائی، یہ دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر بھی صبر و برداشت نہ ہونے کی وجہ سے کئی طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، تو کیا ان کی وجوہات ہے اور یہ کیا فرمائیں گے آپ، کس طرح ان خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، تو اگر ہر فرد اس کو اپنے ذمے لے لے، کیا کرنا چاہیے معاشرے سے خرابیاں دور کرنے کے لیے، صبر و برداشت پیدا کرنے کے لیے؟ ماشاء اللہ الکریم، صبر و برداشت کے حوالے سے کافی گفتگو ہمارے وقار بھائی نے کی، آپ نے بھی سمجھایا۔ اصل میں صبر و برداشت نہ کر کے جو نقصانات ہوتے ہیں نا، ان نقصانات پر غور کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ صبر کر کے نہیں پچھتایا، جو بھی پچھتایا وہ بے صبری کر کے پچھتایا ہے۔ بے صبری کر کے ہمیشہ بندہ پچھتاتا ہے، صبر کر کے کوئی بھی نہیں پچھتاتا۔ جب بھی غصہ آئے بندہ ٹھہر جائے، کچھ دیر رک جائے۔ اچھا، بہت مشکل ہوتا ہے لیکن بتکلم اپنی عادت بنانی پڑے گی، زور زبردستی اپنے اوپر کرنی پڑے گی۔ نفس تو بہت ابھارے گا، کچھ بول دے، لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اچھا، مثال کے طور پر کسی کو غصہ آیا اور اس نے کچھ بول دیا، اب سامنے والا ذرا اس کے جملوں کو یہ سوچ لے کہ اس نے غصے میں بول دیا۔ صحیح۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے غصے میں اس نے حقیقت بیان کر دی، ویسے اس کے دل کے اندر چھپا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، غصے میں انسان کیا بول رہا ہوتا ہے بعض اوقات اسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ صحیح۔ میں آپ کو ایک گھریلو حوالے سے ایک مثال عرض کروں۔ ایک واقعہ میں نے سنا کہ دو چھوٹے بچے تھے،
5 سے 6 سال یا 7 سال کے بچے تھے, ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی. اچھا لڑائی ہوئی, ایک بچے نے دوسرے بچے کو مار دیا, تو وہ پٹ گیا, وہ گھر پر گیا, گھر پر اپنی امی جان سے اس نے شکایت کی تو اس کی امی نے یہ سوچا کہ چھوٹا بچہ سمجھ کر میرے چھوٹے بچے کو اس نے مار لیا, میں اس کے گھر پر جا کر شکایت کرتی ہوں. ادھر گھر پر آئی اور جو دوسرا بچہ تھا اس کی امی سے جا کر شکایت کی اور بہت کچھ برا بلا بول کر آئی. اچھا یہ بندی کیا تھی, اس نے صبر کیا, اس نے سوچا میں صبر کر لیتی ہوں, ابھی بعد میں بتاؤں گی اس کو. اب شام میں اس کا شوہر آیا, شوہر کے آنے کے بعد اس نے بولا کہ فلاں, بڑا چڑھا کر فلاں کی وہ بیوی آئی تھی اور اس نے جو نا اس طرح بے عزتی کی, ہمارے گھر میں محلے والے اکٹھے ہو گئے اور یوں ہماری رسوائی کی, آپ کو یہ بولا. اچھا شوہر چونکہ ظاہر کام پر سے آیا, تھکا ہوا آیا اور اس کی سمجھ بوجھ کام نہیں کر رہی ہوگی, تو وہ جو ہے نا وہ اٹھ کر غصے میں گیا, اور غصے میں جانے کے بعد نا جس کے گھر سے وہ بیوی آئی تھی اس کے گھر پر جانے کے بعد اس کو مار کر آ گئے, دوسری والی کو مار کر جو ہے وہ اپنے گھر پر واپس آیا. اچھا اس کا شوہر اس وقت نہیں تھا. جب اس کا شوہر آیا تو اس نے بتایا کہ اس طرح فلاں کے بچے نے ہمارے بچے کو مارا اور اس کے باپ نے مجھے مار کر گیا وہ. اچھا اتنے میں اس کا غصہ اتنا ہائی ہو گیا کہ اس نے اس کے پاس ایک اسلحہ رکھا ہوا تھا اور یہ گیا اس کے گھر پر اور ڈائریکٹ دیکھتے ہی اس کو گولی مار دی. اللہ. اور یوں کیا ہوا کہ ایک بندہ جان سے چلا گیا, دوسرے بندے کو پولیس اٹھا کر لے گئی. دوسرے دن جس کا جنازہ تھا نا, وہ جنازے کی تیاری ہو رہی تھی, نماز جنازہ کا وقت آیا تو لوگ جمع ہوئے, لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملات تھے, کس وجہ سے ہوا, تو بتایا کہ 2 بچوں میں لڑائی ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے ہوا. اچھا بچے کہاں پر ہیں, بچوں کو دیکھا گیا, بچے دوبارہ وہی کھیل رہے تھے. اللہ. یعنی جس کھیل میں لڑائی ہوئی تھی دوبارہ کھیل رہے تھے وہ بچے. تو نقصان کتنا ہوا, ایک جان سے چلا گیا, دوسرا ہمیشہ کے لیے قید خانے میں چلا گیا, فیملیاں برباد ہو گئی, بچے دوبارہ سے کھیل رہے ہیں. اگر تھوڑا سا صبر کر لیا جاتا تو دونوں خاندان یوں سمجھا آباد رہتے. صحیح. تو ہمیں صبر کی اہمیت پر ذرا غور کرنا چاہیے. اچھا اسی طرح بی پی کا ہائی ہونا, شوگر کا مرض ہونا اور اسی طرح ڈپریشن کا مرض ہونا, یہ بے صبری کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلتے جا رہے ہیں. آج ہر دوسرا شخص, تیسرا شخص پوچھو نا تو وہی بی پی ہے, تو وہی شوگر ہے, وہ میٹھی چائے مت بنانا. تو کہیں نہ کہیں اس میں یہ بھی ہم غور کر لیں کہ میں صبر کرتا ہوں نہیں کرتا, کیونکہ بے صبری سے یہ بیماریاں بھی سائنٹیفک طور پر پیدا ہوتی ہیں, بتایا گیا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں. کیا بات ہے. اللہ اللہ. یقیناً یہ معاشرے میں جو باتیں مثالیں آپ نے دی ہے, یقیناً ایسا ہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اس طرح سے لڑائی جاتی ہے. بھائی بہنوں میں آپ دیکھیں نا, یعنی بھائیوں کی جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تب تک تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں. بھائی کی محبت جو ہے نا مثال دی جا رہی ہوتی ہے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, کہ یار ایسے بھائی ہم نے کبھی نہیں دیکھے. لیکن جب ان کی بیویاں آتی ہیں, جب وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں, پھر وہی بات ہے, بچے ہوتے ہیں, بچے آپس میں لڑتے ہیں, تو یہ اپنی ماں کو جا کے بولتا ہے, وہ اس کے, جس آپ نے جو بات کہی اسی طریقے سے. تو بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کی لڑائیوں کی وجہ سے وہ 2 سگے بھائی جن کی کسی وقت میں جو ہے محبت کی مثالیں دی جاتی تھی, اور وہ مطلب اس قدر وہ بچوں کی لڑائی کی وجہ سے جو ہے دشمن بن جاتے ہیں. اللہ کرے ہم سمجھنے والے بنے ان چیزوں کو. بچے تو بچے ہیں, اگر ہم بھی لڑائیاں کریں گے تو بچوں میں ہمارے میں فرق کیا رہ گیا پھر. تو اس لیے ہم بچے نہیں ہیں, ہم سمجھدار ہیں, بڑے ہیں, تو سمجھداری سے کام لیں. اور اس کی آپ کو ایک واقعہ عرض کروں. جی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مختصر عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے, کہ ان کا غلام نا ان کو تشت میں ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لے کر آیا. پانی تشت میں نہ ڈالا بلکہ غلطی سے ان کے اوپر ڈل گیا, یعنی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر پانی ڈل گیا. اچھا ایسے میں غلام سامنے اور اوپر پانی ڈال دے, کیا کنڈیشن ہوگی. غلام تو یوں سمجھے کہ بالکل اس کو جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا, آزاد کر دیا, اور 100 اشرفیاں اس کو انعام دیا. کیا بات ہے, انعام بھی دیا اس کو. اچھا اگر نا ظاہر ہے کہ اس پر نفس پر تھوڑا بوجھ پڑے گا, لیکن اگر اسی طرح کا بوجھ ہم ڈالیں گے, کوشش کریں گے کہ بھائی غصہ آئے میں وضو بنا لوں, خاموش رہوں. حدیث مبارکہ میں نا وضو بنا لے بندہ, کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, نماز پڑھ لے, سجدے میں چلا جائے. انشاءاللہ الکریم جب اپنی عادت میں یہ شامل کر لیں گے تو اللہ نے چاہا غصہ آئے گا بھی نہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق ایک اسلامی میں یہ بتا رہے تھے, بولے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہے نا وہ کئی مرتبہ ایسا ہوا, ایسے سے واقعات ہوئے کہ سامنے اگر کوئی اور بندہ ہوتا نا وہ جھاڑ دیتا. امیر علیہ سنت اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے کہ کچھ وہی نہ ہو. مثال کے طور پر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر طبیعت سے غصہ ختم ہو جاتا ہے, پریکٹس کر کر کے یہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت زبردست, اللہ نصیب فرمائے. اچھا وقار بھائی, کیا فرمائیں گے کہ اس کی عدم برداشت کی آخر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ یعنی اگر دیکھا جائے نا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر دوسرے بندے کے اندر شاید یہ مرض ہے, مطلب نا عدم برداشت کا. یعنی جب تک ان سے ہنس کر بات کی جائے تو ہنس کے بات کرتے ہیں, لیکن جب ادھر سے خدا نخواستہ
کچھ اونچی آواز ہو جائے تو پھر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جناب جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے. تو جس طرح لوگوں سے ہنس ہنس کر ملتے ہیں، جب تک لوگ اچھے انداز سے بات کریں تو ہم بھی اچھے انداز سے بات کریں، لیکن میرے ساتھ کسی نے اگر برا رویہ اختیار کر لیا تو جو برداشت کا جو ایک پیمانہ تھا نا وہ چھلک جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ عدم برداشت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو کیا وجوہات ہیں عدم برداشت کی، برداشت نہ ہونے کی؟ اس کا کوئی حل بھی ہے، کوئی علاج بھی ہے؟ 3-4 بڑی اہم چیزیں ہیں. جی. نمبر 1 یہ ہے کہ اپنی عقل کو ہی عقل کل سمجھنا. مجھے جتنا نالج ہے، مجھے جتنا آتا ہے، مجھے جتنا سمجھتا ہے اتنا کسی کو نہیں سمجھتا. جو مشورہ میں دے رہا ہوں وہ اس کے سامنے کسی کا مشورہ نہیں چل سکتا. تو ایسی سچویشن میں جب کسی کی طرف سے پھر کوئی بات آتی ہے تو پھر اپنے برداشت کے باہر ہوتی ہے. صحیح. تو ہم کو چاہیے ہم ایسی سوچ نہ بنائیں کہ جو میں بول رہا ہوں وہی صحیح ہے. دوسروں کے مشورے بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے. دوسرے کے مشوروں کی بھی قدر کرے، دوسروں کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی توجہ سے سنے. ہو سکتا ہے کہ جہاں تک میری سوچ نہیں جا رہی وہاں اس کی سوچ چلی گئی ہو سبحان اللہ. اور اس کی باتوں میں میرے لیے کوئی کام کی بات نکل جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ سوچنا بنا لیں کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے. مجھے جو اللہ پاک نے عقل سے نوازا ہے ویسا کسی کو نوازا نہیں، ایسا نہیں ہے. اور بھی لوگ پائے جاتے ہیں ان کے بھی جو جذبات ہے، ان کی بھی اپنی ایکسپیرینس ہے، وہ بیان کرے تو اس کو بھی یعنی قبول کرنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یعنی دوسری چیز یہ کہہ لیں کہ تربیت کا نہ ہونا، یعنی تربیت نہ کی جائے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ گھر میں تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. گھر اس کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم ہمارے بچوں کو یہ بھی سکھایا کریں صحیح. بیٹا صبر کیا کرے، صبر کیا کرے، تکلیف آئیں گے صبر کیا کرے، کوئی بات مزاج کے خلاف ہوں گی برداشت کیا کرے. تو یہ تربیت کرنی ہوں گی، تربیت کرنی ہوں گی. انشاءاللہ تربیت سے طبیعت بدلتی ہے. صحیح. اللہ نے چاہا تو برداشت کی طاقت آئی جائیں گی. اور تربیت میں ایک علم دین کا بھی ایک رول ہے سمجھیے. یعنی یہ جو لیول ہے نا کہ برداشت آ جانا، غصہ تو فطری چیز ہے، آ جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد برداشت ہونی چاہیے. تو یہ برداشت جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ رفتہ رفتہ آتا ہے. صحیح. اچھی صحبت سے آتا ہے. جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول، ایک وقت تھا بہت سارے دعوت اسلامی میں نہیں تھے، اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ہیں، تو ان کا مزاج کچھ الگ تھا، ان کے اخلاق کچھ اور تھے، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کے ہاتھ چڑھ جاتے تھے، زبان سے گالیاں نکلتی تھی. لیکن دعوت اسلامی میں آئے تو رفتہ رفتہ یہ چیزیں کم ہوتی چلے گئی، یہاں تک کہ اب زبان پر پھول ہوتے ہیں، ماشاءاللہ. بلکہ صبر کر لیا جاتا ہے، برداشت آ جاتا ہے. تو یہ رفتہ رفتہ آتا ہے. اس کے لیے اچھی صحبت بھی بہت ضروری ہے، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اچھی صحبت. اچھی صحبت نہیں ہوں گی تو یعنی میں ایسا فیل کر رہا ہوں پرسنل ایکسپیرینس سے کہ شاید مشکل ہے. ایسا ہی کہ اگر اچھی صحبت نہ ہو، مذہبی صحبت نہ ہو، یا علم دین کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، تو بہت مشکل ہے کہ برداشت آئے. ان جنرل جو ہے وہ برداشت کے باہر چیزیں ہو ہی جاتی ہے اور اس کا اظہار لوگوں سے ہو ہی جاتا ہے. تیسری چیز غصے کو بعض لوگ بولتے ہیں کہ یار کیا برداشت کرنا، ڈر ڈر کے مت رہو بھائی، ڈر ڈر کے نہیں رہنا، جتنا دبو گے لوگ اتنا دبائیں گے، جو بھی ہے نا اپن تو سیدھا بول دیتے ہیں. ڈر ڈر کے نہیں رہنا چاہیے، برداشت کتنا کرو گے، بہت برداشت ہو گیا. اصل جو ہے ہم سب کو آخرت کی طرف جانا ہے اور ہمیں اللہ پاک کی رضا لے کر جانا ہے. مقصود اللہ پاک کی رضا ہے. صحیح ہے. وہ بظاہر چھوٹا بننا یہ دنیاوی طور پہ نا، اللہ پاک راضی ہوا تو آخرت میں رتبے ملیں گے، آخرت میں مرتبے ملیں گے. تو وقتی طور پہ تو یہ ہے، اب دل ہی دل میں کسی کو معاف کر دیا، برداشت کر لیا، چلے معاف کرتے ہیں، اس نے مجھے تو کہہ دیا لیکن میں اب چھوڑ دیتا ہوں. ایسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیچ راستے میں کسی نے معاذ اللہ تھپڑ مارا. اللہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب یہ ارشاد فرمایا، میں بدلہ لے سکتا ہوں لیکن کل بروز قیامت اللہ پاک نے نعمان بن ثابت کو کوئی رتبہ عطا فرمایا تو سن تیری شفاعت کر کے جنت لے جاؤ. سبحان اللہ. تو قوت برداشت ہے، آخرت اصل ہے نا. تو یہ سوچ کر کے میں دل ہی دل میں معاف کر دوں. تو جو معاف کرنے کے، عفو درگزر کے فضائل احادیث میں کتنے بیان ہوئے. معاف کرو تمہیں معاف کیا جائے گا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تو یہ آخرت کا ثواب دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بیک لے لیں، پیچھے لے لیں. انشاءاللہ بہت ساری برکتیں معاشرے میں اس کی ظاہر ہوں گی. ماشاءاللہ. کچھ ٹائم پہلے ایک فوٹو دیکھا تھا علی بھائی، اس میں تصویر اس طرح سے تھی کہ اس میں ماچس کی جو ہے نا وہ سٹکس لگے ہوئے تھے لائن سے. تو اس میں شو یہ کیا گیا تھا کہ یہ سارے لائن سے سٹکس جو ہیں اس میں سے آگے چل کر ایک سٹک پیچھے لی گئی ہے، باقی سب ایک ہی لائن میں ہے. اور یہاں پر آگ لگی ہے تو جلتے 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 جو پیچھے لے گئی ہے اس کے آگے تک وہ آگ نے لکڑیوں کو جلا دیا ہے. صحیح. تو یہ پیچھے اس کے بعد والی جنت سے محفوظ ہے. یعنی اس تصویر سے سمجھانا یہ مقصد ہے
یہ برداشت کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے لے لینا, تھوڑا سا جھک جائے, صحیح, وقتی طور پہ سٹیٹس نیچے لے کر آئے, لیکن انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سنور جاتی ہیں, سبحان اللہ, معاشرے میں اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں, رشتے بچ جاتے ہیں. آخری چیز میں عرض کروں گا, تیسری چیز عدم برداشت کی جو وجہ ہے, غصے پہ کنٹرول نہ ہونا. ابھی ماشاءاللہ بہت اکرم بھائی نے ہمارے کلام فرمایا اس پر, تو غصے پہ کنٹرول کرنے کی عادت بنائے. بہت ساری فضیلتیں غصے پر قابو پانے کی, یعنی بہادر وہ نہیں جو جس کے پاس طاقت زیادہ ہے, بدن اچھا ہے. بہادر تو وہ ہے کہ جس پر غصہ ہے تو وہ صبر کر لے, غصے کا اظہار نہ کرے. فضیلتیں بہت ساری ہیں, غصہ پی جائیں, غصہ نہ کرے. تو قرآن پاک نے خوشخبری کا اعلان کیا ہے ایسوں کے لیے. تو غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ الکریم. اس کی برکت سے بھی برداشت کی طاقت ہماری بڑھتی چلے جائے گی. جی عرض کرنا چاہوں گا میں کہ اس میں نا صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں پر نہیں کرنا, غیر شرعی امور پر ہم نے صبر نہیں کرنا. کوئی بندہ یہ نہ سوچ لے کہ بھائی صبر کرنا ہے تو ہر چیز میں صبر کرنا ہے. مثال کے طور پر گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, گانے باجے سنے جا رہے ہیں, یا اسی طرح جو ہے وہ بے حیائی کا ماحول ہے, نمازیں قضا کی جا رہی ہیں, تو اس پہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور بولے میں صبر کر رہا ہوں, بلکہ ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا اور حکمت عملی کے ساتھ گھر والوں کو گناہوں سے بچانا ہوگا. کیونکہ اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو ہم سے ہماری ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو کتنی اللہ کی نافرمانی سے بچایا. صحیح, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا. آمین آمین. اللہ کرے کہ ہمیں یہ نصیب ہو. اور صبر و برداشت ایک جو آج ہمارا ٹاپک رہا ہے, اور اس حوالے سے بہت ساری تفصیل میں ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. معاشرے کے اندر جو اس کے منفی اثرات ہیں, نیگیٹو جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس پر ہم نے گفتگو کی. اسی طریقے سے عدم برداشت کے جو گھر بار کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں, یا اسی طرح اپنی ذات پر بھی جو اس کے ایفیکٹ ہوتے ہیں, اس پر ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے ذریعے سے آپ نے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیر شرعی معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر و برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. FGN چینل کے اس طرح کے پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی, اور بھی بہت ساری برکتیں ملیں گی. ہمارا پروگرام ایک نئے صبح الحمدللہ صبح کے وقت میں آتا ہے. آپ دیکھا کریں, اپنے دوستوں احباب کو بھی دکھایا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر کے اندر بہت ساری علم و حکمت کی باتیں پہنچے گی, بڑی برکت نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجب الشکر علینا, ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھالو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما,
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا۔ مولا وہ کام لے جس میں تیری رضا ہے، اور اس کام سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے گھر بار کی، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں رب کریم سب کو برکت عطا فرما، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں، تکلیفیں، ٹینشنیں، دکھ درد دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔